بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سپریم کورٹ کے اندر دو تین بڑے اہم ترین کیسز کی سماعت ہو رہی ہے، اور ان کیسز کے اندر جس طریقے سے چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے اور ان کے جو ساتھی ججز ہیں، جس کے اندر جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں، یہ تینوں ججز کی جانب سے جس طریقے سے حکومت کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، حکومت کے اوپر ریمارکس دیے جاتے ہیں، یا حکومت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، یا حکومت کے پرخچے اڑائے جاتے ہیں، یا حکومت کو سمجھایا جاتا ہے کہ بندے کا پتر بن جاؤ، آپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، آئین کا نقصان ہو رہا ہے، قانون کا نقصان ہو رہا ہے، عدالت کا نقصان ہو رہا ہے، عوام کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ یہ حکومت بندے کا پتر بن جائے۔ اس حکومت نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ نہ انہوں نے خود سدھرنا ہے، نہ پاکستان کے حالات کو سدھارنا ہے، اور نہ ہی پاکستان کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس حکومت نے قسم کھا رکھی ہے، لیکن حکومت کو کوئی ایک دفعہ نہیں، بار بار اس حوالے سے نوٹس دیا گیا، بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ آپ یہ قوانین، یہ فلاں فلاں آپ نے ایسے لاس بنا رکھے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے آئین کی آپ لوگوں نے دھجیاں اڑاتی ہیں۔ دیکھیے، دو تین اہم ترین قوانین ہیں، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ بڑا ہی قانونی آئینی معاملہ ہے، لیکن میں آپ کو سادے سے الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ دو تین اہم ترین جو قوانین انہوں نے پچھلے 1 ڈیڑھ مہینے 2 مہینے میں پاس کیے ہیں، ایک تو ریویو ججمنٹ آرڈر کا ہے، ایک ہے پریکٹس پروسیجر بل، اور اسی طرح سے انہوں نے ایک اور قانون بھی پاس کیا 184 کے تحت، کہ اس کے خلاف جو بھی اس کے اوپر جو بھی کارروائی ہونی ہے 184 میں، وہ یہ کہ جو سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال یا کوئی بھی چیف جسٹس ہے، اس کے پاس جو از خود نوٹس لینے کا اختیار ہے اس کو کم کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اور یہ پاور اتھارٹی اس کو منیمائز کیا جائے۔ اب اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ پاکستان نے بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا تھا کہ آپ اصل میں سپریم کورٹ کی حدود میں، سپریم کورٹ کے اختیارات میں آپ وہاں پر مداخلت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نہیں، انہوں نے کیا کیا، اب حکومت کی جانب سے مسلسل بینچ کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، حکومت کی جانب سے مسلسل ججز کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، پھر ایک آڈیو لیکس کمیشن، اس کی بھی کیس کی بھی سماعت، وہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے۔ تو حکومت کی جانب سے جو مسلسل اعتراض کیا جاتا ہے، مداخلت کی جاتی ہے۔ سب سے جو بڑا معاملہ تھا وہ تھا الیکشن کا۔ الیکشن سے متعلق جب سپریم کورٹ پاکستان نے حکم دے دیا تھا کہ آپ نے 14 مئی کو پچھلے مہینے آپ نے انتخابات کرانے تھے، لیکن ان لوگوں نے نہیں کروائے، اور یہ اپنی آئی کے اوپر ڈٹے رہے، یہ اپنی ضد کے اوپر ڈٹے رہے۔ انہوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی، اس کو بالکل ختم کر دیا، اس کو بالکل زمین بوس کر دیا، اور آج ملک کی حالت یہ ہے کہ ملک اس ٹائم آئین اور قانون کے بغیر چل رہا ہے۔ 2 صوبوں کے اندر حکومت نام کی چیز نہیں ہے، جو حکومتیں بیٹھی ہیں، دونوں نگران حکومتیں، وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں۔ وفاق کے اندر جو حکومت بیٹھی ہے شہباز شریف کی، اس کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ سندھ کے اندر جو آصف زرداری اور بلوچستان کے اندر جو حکومتیں ہیں، ان کا حال آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا ہے۔ ابھی جس طرح سے میئر کا انتخاب ہوا ہے کراچی میں، جس طریقے سے وہاں پر مینپولیشن کر کے دھاندلی کی گئی ہے، دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا کیا کیا وہاں پر، تو اس سے باتیں سامنے آتی ہے کہ آپ کے ملک کے حالات کہاں جا رہے ہیں۔ اب یہ والا جو کیس ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں، عمران خان نے کیا کہا تھا، یہ جو عمران خان نے باتیں کی تھی آج بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ عمران خان نے تمام کے تمام ان کے قوانین کو روکنے کے لیے، الیکشن وقت کے اوپر کروانے کے لیے بھی عمران خان نے پٹیشن ڈالی، ان کے قوانین کو روکنے کے لیے عمران خان نے پٹیشن ڈالی۔ جو انہوں نے آڈیو لیکس کمیشن بنایا ان ججز سے متعلق، ججز کو پریشرائز کرنے کے لیے، ججز کو انفلوئنس کرنے کے لیے، ججز کے خلاف پریشر استعمال کرنے کے لیے، یا ججز کے خلاف آڈیو لیکس کو استعمال کرنے کے لیے، ان لوگوں نے آڈیو لیکس نکال کے خود آڈیو لیکس نکال دیں، بعد میں خود ہی اس کے اوپر آڈیو لیکس کمیشن بنا دیا، خود ہی اس کی کارروائی بھی شروع کر دی، اور خود ہی اس کا الزام چیف جسٹس کے اوپر، ججز کے اوپر ڈال کے کہا جی کہ اس جج نے یہ کیا، اس جج نے یہ کیا، اس جج نے یہ کیا۔ ابھی ثابت بھی نہیں ہوا اس معاملے کو کہ یہ آخرکار کام کس نے کیا ہے، کہاں سے ہوا ہے، کون اس کے پیچھے ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، واقعہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ ابھی اس چیز کو ثابت ہونے میں وقت باقی ہے، اور ابھی یہ ثابت نہیں ہوا، اس کے باوجود ان کی جانب سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔
ان کی جانب سے پہلے ہی ایک آڈیو لیکس کمیشن بنا دیا گیا اور اس کے اوپر ان لوگوں نے کارروائی شروع کر دی. ابھی پہلے اس کو ثابت تو ہونے دیں, اس کو پتہ تو چلنے دیں, اس کی تحقیقات ہونے دیں, اس کی اتھینٹسٹی کا پتہ چلنے دیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, اس طرح کی کوئی چیز ہوئی نہیں ہوئی, ایگزسٹ کرتی ہے. انہوں نے یہ جو آڈیو لیکس ہے کس طریقے سے انہوں نے اس سپریم کورٹ کو انفلوئنس کیا ہے یا وہاں پر کوئی کردار ادا کیا ہے یا وہاں پر کوئی پریشر ڈالا ہے, ایسا کچھ ہوا ہوگا تو پھر ہی آگے معاملات چلیں گے. انہوں نے خود سے ہی یہ سارا کچھ ازیوم کر کے, یہ سارا کچھ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر ڈال کے, تو انہوں نے آڈیو لیکس کمیشن بنا کے اور اس کی کارروائی بھی شروع کر دی, تحقیقات بھی شروع کر دی اور خود سے سارا کچھ کرنا شروع کر دیا. اس میں سپریم کورٹ میں بڑا غصہ پایا جاتا ہے. اور انہوں نے سب سے پہلے جو کام ڈالا, انہوں نے جو سپریم کورٹ ہے اس کو ڈیوائڈ کیا, اس کو تقسیم کیا, ججز کے درمیان لڑائی کروائی, ان کے درمیان پھوٹ ڈلوائی. پھوٹ ڈلوانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہم اپنی مرضی کا چیف جسٹس لاتے ہیں, مرضی کے ہم اپنے لوگ لاتے ہیں اور ان کو لا کے ہم لوگ بٹھا دیں گے. لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو NRO ہے, دیکھیں نواز شریف کی سب سے بڑی خواہش ہے, سب سے بڑی, کہ میں نے چوتھی بار وزیر اعظم بننا ہے, میں نے چوتھی بار حکومت کے اندر آنا ہے, اور اس کے لیے قانون سازی کی جائے, اس کے لیے بل لایا جائے, اس کے لیے میری ڈسکوالیفیکیشن ختم کرنے کے لیے جتنے راستے ہیں وہ سارے کے سارے, وہ چاہے غیر قانونی ہیں, ناجائز ہیں, وہ سارے کے سارے استعمال کیا جائے اور مجھے کسی طرح سے یہ ریلیف دیا جائے, میرے کیسز بھی معاف کیا جائیں اور میری ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم کی جائے تاکہ میں دوبارہ سے وزیر اعظم بن سکوں. اب یہ سب سے بڑی رکاوٹ جسٹس بندیال کی جانب سے ہے. اس وجہ سے ان کو یہ لگتا ہے کہ جتنی دیر تک ہم جسٹس بندیال کو فارغ نہیں کریں گے, چیف جسٹس کو, اتنی دیر تک ہمارا کچھ نہیں بننا, اور اس سے فارغ کرنے کے لیے یہ مختلف حربے اور ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں. اب جب الیکشن کا کہا گیا ان کو, تو سب سے بڑی رکاوٹ ان کی جانب سے کی گئی. اسحاق ڈار نے سب سے بڑی رکاوٹ ڈالی پیسہ نہ دے کے, خواجہ آصف نے سب سے بڑی رکاوٹ ڈالی سیکیورٹی اہلکار نہ دے کے, الیکشن کمیشن نے سب سے بڑی رکاوٹ ڈالی کہ ہم نے تاریخ نہیں دینی اور ہم نے کوآپریٹ نہیں کرنا, ہم نے الیکشن کا اعلان نہیں کرنا. ہر جگہ سے رکاوٹ ڈالی گئی, ہر جگہ سے مسئلہ پیدا کیا گیا, لیکن سپریم کورٹ نے تمام کے تمام اداروں اور یہ 2-3 اہم ترین جو وزیر ہیں انکلوڈنگ شہباز شریف کو شامل کر کے, خواجہ آصف, اسحاق ڈار اور رانا ثناءاللہ, یہ 3-4 ایسے لوگ ہیں جن کی جانب سے بڑھ کے ماری جاتی تھی, جن کی جانب سے یہ ساری باتیں کی جاتی تھیں اور ان کی جانب سے یہ سارے معاملات اٹھائے جاتے تھے. ان کو بڑا 2 ٹوک انداز میں وارننگ ان کو بتا دیا گیا ہے. اب ان کو نکلنے ہیں نوٹسز اور اس کے بعد ان کے خلاف ہونی ہے کارروائی, ان کے خلاف ہونی ہے نااہلیاں اور آگے ہونی ہے گرفتاریاں. یہ حکومت تو ویسے اب چند دن کے مہمان ہے, چند دن کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ 8 دن رہ کے اس حکومت نے اب گھر جانا ہے. اس حکومت کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے. تو اگر یہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر بھی حکومت ختم ہو جائے گی. اگر یہاں سے فارغ نہیں ہوتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے, تو پھر اس کے بعد جمعہ 8 دن ان کا ٹینیور پورا ہو جانا ہے. ٹینیور پورا نہیں ہوتا تو یہ پہلے ہی اب پلان کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ اب انہوں نے اسمبلی کو ڈیزالو کرنا ہے. اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی مرضی سے یہ الیکشن تاریخ لے سکے.